ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور محترم و مکرم ناظرین، میں ہوں قاری مختار سر، آج کا سبق لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تنوین اور نون ساکن کا دوسرا قاعدہ اخفا۔ اس سے پہلے کہ آپ اخفا کو سمجھیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ پہلے یہ سمجھیں کہ تنوین کس سے کہتے ہیں۔ تو تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو۔ تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں دو زبر، دو زیر اور دو پیش۔ اور اس کے بعد ہے نون ساکن۔ نون ساکن کس نون کو کہتے ہیں؟ جس نون کے اوپر جزم ہو۔ نون ساکن اس نون کو کہا جاتا ہے جس نون کے اوپر جزم ہوتی ہے، یہ چھوٹا سا دال جیسا جس کے اوپر ہوتا ہے۔ تو تنوین اور نون ساکن کی جو آواز ہوتی ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے۔ آپ اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ ہر جزم والے حرف کو ساکن کہا جاتا ہے۔ جو بھی جزم والا حرف ہوگا اس کو ساکن کہا جاتا ہے۔ تو نون کے اوپر اگر جزم ہوگی تو اسے ہم کہتے ہیں نون ساکن۔ تو نون ساکن اور تنوین کی جو آواز ہوتی ہے وہ بالکل ایک جیسی ہوتی ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں با دو زبر بن، با نون زبر بن، با دو زبر بن، اس کی بھی آواز نون کی نکلی، دو زبر حالانکہ ہے۔ با نون زبر بن، اس کی بھی آواز نون کی نکلی۔ اس کا مطلب دو زبر، دو زیر اور دو پیش کی آواز اور نون ساکن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، ان کی ساؤنڈ بالکل سیم ٹو سیم ہوتی ہے۔ اب جب ساؤنڈ ان کی ایک جیسی ہے تو ان کے رولز بھی ایک جیسے ہوں گے۔ تو تنوین اور نون ساکن کے جو رولز ہیں وہ ایک ہی ہیں، دونوں کے لیے سیم رولز ہیں۔ تو ان میں پہلا رول آپ اظہار پڑھ چکے ہیں، آج ہم دوسرا رول سمجھائیں گے آپ کو، وہ ہے اخفا، جو کہ آپ کی یونٹ سیکنڈ سیلبس میں شامل ہے۔ تنوین اور نون ساکن کی کل 4 قاعدے ہیں اور ان 4 قاعدوں میں 29 لیٹرز یعنی الف سے لے کر یا تک، الف چونکہ کنورٹ ہو جاتا ہے پھر حمزہ میں، دیٹ مینس 28 پھر رہ جاتے ہیں۔ یہ 28 لیٹرز یوز ہوتے ہیں آفٹر تنوین اور نون ساکن، تنوین نون ساکن کے بعد۔ بات کو سمجھ لیجئے اچھے سے۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ جب تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی آ جائیں، لیٹرز آف حلقی، لیٹرز آف تھروٹ، جو تھروٹ سے نکلتے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، تو وہاں پر تنوین اور نون ساکن کو باہر نکالنا ہوتا ہے، منہ سے باہر ساؤنڈ کو نکالنا ہوتا ہے، آواز کو شو کرنا ہوتا ہے، نہ کہ ناک میں چھپانا ہوتا ہے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو آواز ہم یا تو منہ سے باہر نکالتے ہیں یا ناک میں آواز کو ہائیڈ کرتے ہیں، ناک میں آواز کو چھپاتے ہیں۔ تو جب ہم آواز کو باہر نکالتے ہیں، شو کرتے ہیں، وائس کو، ساؤنڈ کو شو کرتے ہیں، اس وقت اسے کہتے ہیں اظہار۔ میں نون ساکن اور تنوین کی بات کر رہا ہوں۔ تو جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حمزہ ہا، عین ہا، غین خا آ جائیں تو ہوگا اظہار۔ اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں، جیسے کہ آپ کے نورانی قاعدے میں لکھا ہوا ہے، آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہے۔ آج جو بات کرنے والے ہیں بتا دیا گیا آپ کو اخفا کے بعد، تو پہلے آپ اخفا کی میننگ سمجھ لیجئے۔ اخفا کی جو ورڈ میننگ ہے وہ ہے چھپانا، آواز کو ناک میں ہائیڈ کرنے کو اخفا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ اردو میں بولتے ہیں پنکھا، پنکھا، نون کی جو آواز ہے وہ ناک میں چلی جاتی ہے۔ تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفا آ جائیں، لیٹرز آف اخفا، تو وہاں پر آپ کو سمپلی آواز کو ناک میں چھپانا ہے۔ اب حروف اخفا کتنے ہیں؟ تو حروف اخفا ہیں 15 ہیں حروف اخفا، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ ہیں حروف اخفا۔
اب اگر تنوین اور نون ساکن کے بعد ان حروف کو اب کسی بھی جگہ دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو آواز ناک میں لینی ہوتی ہے، ایک الف کی مقدار یعنی 2 سے 3 سیکنڈ، اس سے زیادہ نہیں، نہ 3 سیکنڈ سے زیادہ اور نہ ہی 2 سیکنڈ سے کم۔ جیسے آپ کی جو مشق لکھی ہوئی ہے نورانی قاعدے پہ آپ بورڈ پر دیکھ رہے ہیں، یہاں پر آپ دیکھ لیجئے نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد تا آیا ہے، دیکھیں حمزہ نون زبر ان، نون ساکن ہے، دیکھیں نون کے اوپر جزم ڈالی ہوئی ہے، اس کو نون ساکن، اس کے بعد ہے تا، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ تا کن لیٹرز میں سے ہے؟ یہ حروف اخفا میں سے ہے۔ تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ ہم پڑھیں گے آن تا۔ اب اس میں ایک چیز آپ کو یاد رکھنا ہے، جو ہماری ٹانگ ہے یہ ٹانگ تالوں کے ساتھ نہیں لگنی چاہیے، اوپر نہیں لگنی چاہیے، یہ نیچے ہی رہنی چاہیے ٹانگ، ایسے آن تا، ٹانگ نیچے رہے گی۔ اگر ٹانگ اوپر لگے گی انتا، وہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے صحیح اخفا نہیں ہوگا۔ تو آسان طریقے سے یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اخفا میں جو ناک میں آواز ہے وہ گونجتی ہے، بالکل ایک جگہ کمپلیٹ بند نہیں ہوتی ہے، بلکہ ناک میں آواز ایسے گونجتی ہے۔ انتا، اب پڑھیے انتا منذرو، منذرو، ایک ہوا، لیکن تھوڑا سا توجہ دے دیجئے میری ساؤنڈ پہ، منذرو، یہاں میں ٹانگ لگا رہا ہوں اوپر، منذرو، یہ صحیح اخفا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ٹانگ کو نیچے رکھنا ہے، یہ یہاں نیچے ہی رہے گی، اوپر نہیں اٹھے گی۔ منذرو انتا، ٹھیک۔ مشق ایگزامپلز دی ہوئی ہیں آپ کے نورانی قاعدے پر، آپ دیکھ لیجئے لیسن نمبر 10 میں بہت ساری ایگزامپلز دی ہوئی ہیں، پہلے ان کے ہجے کرتے ہیں، آپ پڑھ لیجئے میرے ساتھ۔ حمزہ نون زبر آن، تا زبر تا، انتا، میم نون پیش مون، ذال زیر ذی، منذی، را پیش رو، انتا منذرو، انتا منذرو۔ میرے ساتھ دہرائیے، کاف زیر کی، را الف زبر را کی را، میم 2 زبر من، الف کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ الف خالی ہے، کی را من، کاف الف زبر کا، کی را من کا، یہاں پر بھی اخفا ہوگا کیونکہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں 2 زبر کے بعد کاف آیا ہے، ٹھیک، 2 زبر کے بعد کاف آیا ہے، اس کو میں انڈرلائن کر رہا ہوں، 2 زبر کے بعد آیا، آفٹر 2 زبر آیا ہے، آفٹر تنوین آیا ہے۔ تو جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا آ جائیں، جیسے یہاں پر آیا ہے، پہلی مثال میں آپ نے دیکھا آنتا میں تا آیا ہے، منذر میں ذال آیا ہے، اب یہاں پر آ رہا ہے کاف، تو کاف زیر کی، را الف زبر را کی را، میم 2 زبر من کی را من، پھر کاف الف زبر کا، تا زیر تی، کا تی، با یا زیر بی، نون زبر نا، کراما کاتبین۔ دوسری لائن پر آپ دھیان دیجئے، کاف نون پیش کون، تا پیش تو، کون تو، تا پیش تو، را الف زبر را، با 2 زبر بن، کون تو رابن۔ اب جہاں جہاں اخفا ہو رہا ہے اس جگہ کو میں ان سرکل کر رہا ہوں، آپ وہاں پر دھیان دیجئے۔ یا زبر یا، تا یا زتی، یتی، میم 2 زبر من، یتیمن، فا زبر فا، یتیمن، فا، حمزہ کھڑا زبر آ، واو کھڑا زبر وا۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے واو کھڑا زبر وا میں یا بھی لکھا ہوا ہے، لیکن یہ یا خالی ہے، اس پر کچھ بھی نہیں ہے، تو اس لیے صرف پڑھیں گے حمزہ کھڑا فا زبر فا، حمزہ کھڑا زبر آ، واو کھڑا زبر وا، تو فا آ وا، یا کو چھوڑ دیں گے۔ اخفا ہوگا یہاں پر بھی، یتیماں فا وا۔ آگے بڑھتے ہیں، میم نون زبر من، دا زبر دا، مان دا، میم نون زبر ماں، دال زبر دا۔ اب دیکھیے دال آ رہا ہے یہاں پر نون ساکن کے بعد، مان دا، خا زبر خا، لام زبر لا، مان دا خالا، ہا الٹا پیش ہو، مان دا خالہ، حمزہ نون پیش اون، ثا کھڑا زبر ثا،
انثى میم نون زیر من شین یا زبر شی من شی حمزہ دو زیر ان من شیء انثى من شیء نون الف زبر نا نہیں پڑھنا نا ناک سے بلکہ نا را دو زبر رن نارن ذال الف زبر ذا اب پڑھیں گے نارن ذات تا زبر تا نارن ذات فا زبر فا لام نون زبر لن فلن تا زبر تا فلن تا جیم زیر جی دال زبر دا فلن تجیدا آگے پڑھتے ہیں یا واو زبر یاو میم زبر ما یوم یا نون پیش یون فا زبر فا خا پیش خو یوم ينفخ یہاں پر بھی اخفا ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد فا آیا ہے میم نون زبر من طا زبر طا غین کھڑا زبر غا من طغى عین نون زبر عن ضاد یا زبر ضی عن ضی فا زیر فی عن ضیف میم نون زبر من ثا زبر ثا من ثا قاف پیش قو لام تا زبر لت من ثقلت حمزہ نون زبر ان زلام زبر زل انزل نون الف زبر نا انزلنا یا نون زبر ین ضا پیش ذو را پیش رو نون زبر نا ینظرون تو یہ ہجے میں نے پڑھائے اب ہم رمانی پڑھتے ہیں انت منذر کراما کاتبین كنت ترابا يتيما فآوى من دخله انثى من شيء نارا را پر دو زبر پور پڑھیں گے نارا ذات فلن تجد اگلا پارٹ ہے اس کا یوم ينفخ من طغى عن ضيف من ثقلت انزلنا ينظرون امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اخفا کس سے کہتے ہیں اخفا کیسے ہوتا ہے ہماری ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیں انشاءاللہ آپ کو ضرور اس سے فائدہ ہوگا اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم لے کے آئیں گے آپ کے لیے لیسن نمبر 11 چینل کو سبسکرائب کیجئے نیچے دیکھ رہے ہیں ریڈ کلر سے سبسکرائب لکھا ہوا ہے سبسکرائب کیجئے ہماری چینل کو تاکہ جیسے ہی نیا ویڈیو آتا ہے آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گی